الحمد للہ والصلاة علی اما بعد اللہم الہمنی بالہدی وانطقنی التقوی۔ ہماری گفتگو حقوق اور رائٹس کے حوالے سے مسلسل ہو رہی تھی اور ظاہراً یہ آخری جلسہ ہے۔ آج جو ہے یہ باب جو ہے بند ہونے والا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ملتوی ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے ابھی کل تو دعا تھی، پرسوں کی جو آخری گفتگو تھی اس حوالے سے رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو حق بیان کیا ہے وہ ماں کا حق تھا، کہ جہاں پہ امام نے ان نعمتوں اور احسان کا حوالہ دیا کہ جو ماں ہمارے اوپر ولادت سے لے کے ہماری پرورش کے لیے برداشت کرتی ہے، ان سختیوں کو برداشت کرتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ احسان اور نیکی جب تک ہمیں یاد نہیں دلایا جائے گا ہم جو ہیں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وہی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں نعمتیں سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی جب تک کہ اس کو بیدار نہیں کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا۔ آج ان کی آخری گفتگو ایک اور شخصیت کے حوالے سے جو ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، انسان کی شخصیت سازی میں، انسان کی ترقی میں جو سب سے اہم رول ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگوں کا کہنا ہے کہ خود ایک ترقی کا جو کی ہے وہ کیا ہے، بڑوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان سب میں سب سے اہم کیا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا۔ ویسے کلی طور پہ جو بھی بزرگ ہے، چاہے آپ کے قبیلے کا ہو یا آپ کے معاشرے کا ہو یا کسی بھی قوم کا اگر بزرگ انسان ہے اس کا احترام کرے۔ اور تین چیزوں میں تقریباً یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو تب یہ احترام کریں۔ ایک حتیٰ کہ کافر ہے تب بھی آپ کو احترام کرنا ضروری ہے، دین اسلام نے کہا۔ ایک ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں ان کا احترام کرنا۔ ایک ٹیچر اور استاد، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو اب بہرحال موقع نہیں ملا کہ ٹیچر کا کیا حق ہے، استاد کا، چونکہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے انسان کا، تو یہ اس کا بھی احترام، اب چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کو پڑھایا ہے تو اس کا احترام آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ احترام کریں گے تو آپ کے علم میں برکت ہوگا، آپ کو خود، ایسا نہیں کہ اس کو فائدہ ہوگا، آپ کا خود فائدہ ہے، یعنی اس کے فائدہ جو آپ کی طرف پلٹے گا۔ اور تیسری چیز، کسی بھی قوم کے جو سخی افراد ہیں، جو جواد ہیں، جو شخصیت والے افراد ہیں، جو بزرگ افراد ہیں کسی قوم کے، ان کا احترام بھی کرنا ضروری ہے، چاہے اب اس میں کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا ایک جو ہماری گردن پہ سب سے اہم حق ہے ماں کے بعد وہ ہے باپ کا حق ہے، کہ جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ۔ باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سمجھے کہ وہ تمہاری بنیاد ہے، جڑ ہے، بیس ہے، اصل ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ یہ سب سے انسان پہلے پہچانے، اور اسی لیے کہ جب تک احسان انسان کو یاد نہیں دلایا جاتا تب تک جو ہے شکر گزاری بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی یا انبیاء نے بھی بہت سے اقوال کے ذریعے سے اس احسان کو، یعنی کبھی جب خدا کے حوالے سے گفتگو کیا تو خدا کے احسان اور نعمات کا ذکر کیا، تاکہ انسان جب کسی کے احسان کو یاد کرتا ہے تو خود بخود فطرتاً اور نیچر میں اس سے دوسرے جس نے احسان کیا اس کے لیے محبت ہو جاتی ہے۔ خود ہمارے معارف میں اور روایت میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان، باپ کا یہ حق یہ ہے کہ ان تعلم انہ اصلہ، کہ وہ سب سے انہ اصلہ، کہ وہ تمہاری اصل اور بنیاد ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک بحث ہے کہ آپ جس جگہ پہ بھی چل جائیں، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو جو عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، وہ باپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہوتا یا نہیں؟ کبھی کبھی اگر کسی کے باپ اگر اچھے ہوں اور انہوں نے خدمات انجام دیا ہے تو ان کے بچوں کو بھی لوگ رسپیکٹ اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزت اس نے کمایا، اس کے باپ نے کمایا، لیکن آپ بھی جو ہے اس کے حقدار ہیں۔ جو نیکی اس نے کمایا، لیکن جو ہے
آپ بھی کہا کہ اس کا باپ کتنا اچھا تھا، لہٰذا یہ بیٹا بھی اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا جب بھی جو ہے ایک صلوات پڑھا محمد والے محمد پہ۔ لہٰذا اس کو پہچاننے کہ تمہارا اصل اور بنیاد یہ ہے۔ اب میں اس کے بعد ایک قرآنی جو قصہ ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کہ جو میں نے بیان کیا کہ کبھی کبھی باپ کی نیکی کی بنیاد پہ بچوں کو بھی رسپیکٹ ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے کو سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑا شاید اولو العزم پیغمبر کوئی نہیں ہے، خیال آیا، البتہ اظہار نہیں کیا، اظہار کرتے تو خیر یہ نبوت کے شان کے خلاف تھا۔ تو پہنچے جبریل، کہا کہ اور اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جبریل ان کو ہلاکت سے بچاؤ، ان کے اندر بھی کچھ ایگو ایروگنس آنے والا ہے، قبل اس کے کہ آئے ان کو بچاؤ، اور ان کو اشارہ کرو کہ تم سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے، جاؤ ان سے کچھ سیکھو۔ تو جناب موسیٰ کو کہا کہ آپ زیادہ جو ہے ہمارے جملے ہیں، بہرحال بے ادبی نہ ہو، چونکہ اولو العزم پیغمبر تھے، تو کہا کہ آپ جائیے فلاں جگہ پہ مجمع البحرین، جو قرآن نے 81 کی سورہ کہف میں اور ترجمانی کی بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، انسان کو پڑھنا چاہیے، اس میں بہت سے نکات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب موسیٰ گئے مجمع البحرین اور وہاں پہ جناب خضر سے ملاقات کی، تو کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کروں، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ کیوں آنا چاہتا ہوں؟ تاکہ علمت رشدہ، وہ علم آپ ہم کو سکھائیں جو میرے اندرونی طور پہ مجھے ترقی عطا کرے۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ ہے، قرآن نے جو کہا ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جو میری ترقی کا سبب۔ علم صرف یاد کرنے کا نام نہیں ہے، وہ علم جو انسان کو ترقی عطا نہ کرے معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، وہ علم کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک نقطہ قرآنی ہے کہ علمت رشدہ، کہ وہ ایسا علم کہ جو میری تربیت کر سکے، مجھے جو ہے بڑا بنا سکے، مجھے ڈیولپ کر سکے، مجھے ترقی بخشے، ایسا علم چاہیے مجھے۔ تو کہا کہ نہیں، تم صبر نہیں کر سکتے۔ بہت سے اب یہاں پہ بھی بہت سے ہیں نکات کہ میں جو اصل میرا ہے ہدف وہاں تک پہنچنے کا، کہ نہیں اب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہا نہیں میں برداشت کروں گا، آپ مجھے موقع تو دیں، موقع سے پہلے آپ کریں مجھے برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں تم صبر نہیں کر سکتے، کہا نہیں میں کروں گا۔ اس کے بعد یہ تکرار ہوا، جناب موسیٰ کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کتنی دیر تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اب جناب موسیٰ، آپ نے سنا ہوگا کشتی میں چھید کر دیا، تو کہا اب جناب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو میں بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا اور آپ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا کہ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک چیز اور ہے، علم کو سیکھنے کے لیے قوت تحمل ہونا بہت ضروری ہے، پیشنس ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک قرآنی نقطہ ہے اس حوالے سے، اس سورہ کہف کے اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آیا، کہ دوسری جگہ گئے، ایک 13 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ اب تو اور واویل، اب جناب موسیٰ نے، اور یہ خیر خواہی میں کیا جناب موسیٰ نے، کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ایک بگناہ بچے کو کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ یہ بعد میں جا کے اپنے ماں باپ کے لیے جو اذیت کا سبب بنتا، لہٰذا میں نے ہی قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے 70 انبیاء اس کی نسل میں قرار دیا۔ اس کے بعد تیسری جگہ جب ایک گاؤں پہنچے، وہاں پہ یہ بھوکے پیاسے پہنچے اور کھانا طلب کیا، روٹی طلب کیا کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے، ان لوگ گاؤں والے اتنے خسیس تھے کہ نہیں دیا، کھانا ہی نہیں دیا، کہ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ اب جب واپس پلٹنے لگے اس گاؤں سے، تو دیکھا ایک دیوار جو ہے ٹیڑھی ہے، تو اس کو جناب خضر نے کہا کہ آؤ کپڑا اتارو اور چلو اس کو بناتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ اب جناب موسیٰ بپھر گئے، بھوکا پیاسا انسان ویسے بھی بپھر جاتا ہے، اور دوسرا ایک تو بھوکے پیاسے تھے اور ان بستی والوں نے کچھ دیا بھی نہیں، تو اور بپھرے ہوئے تھے کہ میں ان کا کام کیوں کروں۔ اب یہاں سے بھی یہ نقطہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، جنہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ بھی ان کو ٹھکرا دیں، آپ بھی ان کے ساتھ بے وفائی کریں۔ اگر انہوں نے آپ کو نہیں دیا تو آپ بھی انہیں کچھ نہ دیں، نہیں، یہ انتقام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس واقعے سے استنتاج اور نتیجہ جو نکلتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو صحیح کر لیا، تو اب جناب خضر کی بھی ہمت جواب دے گی، کہا بھائی ھذا فراق بینی و بینک، میں نے کہا تھا کہ تم سب نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب یہاں تک تم نے برداشت، میں نے تم کو برداشت کر لیا، اب اس سے آگے بھی میرے کام پہ تم جو ہے پھر کچھ نہ کچھ آواز اٹھاؤ گے، میں اب برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ھذا فراق بینی و بینک، یہاں پہ اب ہم میں اور تم میں جدائی ہے۔
تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک کام کیجئے کہ وہ جو آپ نے کام کیا اس کی وجہ تو آپ بتا دیں کم سے کم، وہی ہے کہ علمت، وہ علم مجھے بتائیں کہ جو میرے ترقی کا سبب بنے۔ تو کہا پہلا جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ میں نے کہا کہ کشتی میں سوراخ کا دیش، لیکن ظالم ایک اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے عیب پیدا کر دیا مختصر تاکہ وہ اسے نہ لے سکے۔ دوسرا جو ہے جو علت کہ اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ وہ بعد میں جا کے اپنے ماں باپ کی اذیت کا سبب بنے۔ اور تیسرا مرحلہ جو تم زیادہ بپھر گئے کہ ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، پھر بھی ہم ان کے دیوار کو کیوں جو ہے صحیح کریں اور سیدھا کریں، یہ تو صحیح نہیں ہے، کم سے کم ان سے اجرت کے طور پہ ایک روٹی تو لے لیتے۔ کہا نہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک بچے کے یتیم بچے ہیں اور وہ ان کا خزانہ اس دیوار کے پیچھے چھپا کر، یہ دیوار گر جائے گا تو خزانہ جو ہے سب دوسرے لوگ لے کے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خزانہ دبا رہے اور بعد میں جب وہ وصیت پڑھیں، جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، یتیم بچے، اب جو جملہ، جس جملے کے لیے میں نے جو یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا، قرآن نے جس جملے کو کہا کیوں ایسا کیا ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ جملہ ہے کہ کانا ابوہما صالحا، یہ لفظ ہے قرآن مجید میں کہ کیوں کیا اتنا، اس گاؤں والوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ احسان کیا، کرم کیا ان بچوں کے لیے۔ کیوں کیا ان بچوں کے لیے؟ کیونکہ ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا، نیک کردار تھا، اس لیے کہتے ہیں یعنی باپ کی نیکی اور صالحیت جو ہے بچوں کے کام آئی، کہ دو نبی خدا جو ہے بنائی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کہ خدا نے اتنا اہتمام کیا، کیوں اہتمام کیا؟ چونکہ ان کا باپ صالح تھا، لہٰذا اگر باپ صالح ہوتا ہے تو بیٹے کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تم سب سے پہلے پہچانو کہ تم کون ہو، تمہارا باپ کا حق یہ ہے کہ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ، کہ تمہارا اصل اور بنیاد جو ہے تمہارا باپ ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کائنات میں ایک لوتی شخصیت ماں باپ ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کے بچوں کی تعریف کی جائے تو خوش ہوتا ہے، کبھی بھی حسد نہیں کرے گا، بلکہ اگر زیادہ بھی ہو جائے اس سے کہ اس کے بعد کہا کہ ہاں، اگر فرض کیجئے کہ آپ میرے والد صاحب کے پہلو میں آئے اور میری تعریف کرنے لگے کہ آپ کا بیٹا ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو وہ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر کسی اور کی تعریف کریں گے کہ مثلاً بھائی جان کی تعریف کرنے لگے ہمارے والد صاحب کے، تو بسا اوقات ہو سکتا ہے ایک حسد انسان کے، یہ کیا بہت زیادہ آپ تعریف کرنے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن باپ کبھی بھی کہے گا نہیں تھکتا، یہ ٹھیک ہے تعریف، وہ بلکہ خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ کیوں؟ بلکہ وہی اس کا جواب کہ آپ خوش کیوں ہیں، آپ کے اندر کوئی حسد جو والی فیلنگ نہیں آئی؟ کہا نہیں، کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، فَإِنَّهُ أَصْلُكَ، یہ ہے کہ أَنَّهُ أَصْلُكَ، یہ تمہارا اور تم اس کی فرع ہو۔ تو یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب میری وجہ سے، وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے امام سجاد نے جب سنا حسن بصری نے کہا کہ بئس الشیء الولد، کتنی بری چیز ہے یہ اولاد، کہ اگر زندہ رہتی ہے تو انسان کو جو ہے ان عاشا فقدنی، انسان جو ہے مشکلات میں گرفتار رہتا ہے، اس کی تربیت کا سامان فراہم کرنا، اس کی غذا کا سامان فراہم کرنا، اسکول ہے تو اس کو چھوڑنا ہے لانا، یہ سب مشکلات تو ہیں، بہرحال ظاہر سی بات ہے۔ اور وہ ماتا، اور اگر اولاد مر جائے تو کمر توڑ دیتی ہے۔ تو وہ اس نے ظاہری نگاہوں سے دیکھا حسن بصری نے، لیکن جب امام کو معلوم ہے، امام سجاد کو، کہ اس نے ایسا جملہ کہا، تو امام نے پلٹ دیا جملہ، کہا اس نے جھوٹ کہا، نعم الشیء الولد، کتنی اچھی چیز ہے یہ اولاد، کہ ان عاشا فدعاء حاضر، اگر یہ زندہ ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور وہ اچھا کام کرتی ہے تو ہمیشہ اس کو دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ خدا اس کے باپ پر رحمت کرے۔ تو یہ خود بیٹا جو ہے دعائے حاضر ہے، وَإِن مَاتَ فَشَفِيعٌ صَابِرٌ، اور اگر مر بھی جائے انسان کی زندگی میں تو اس نے اپنے شفاعت کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ انسان پہلے جانے کہ اس کا حق کیا ہے۔ اس کے بعد وَأَنَّهُ فَرْعُ، اور اس کی اور اس کے بعد امام فرماتے وَأَنَّكَ لَوْلَا، اور یہ جانیں کہ انک لولا، کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو لم تکن، تو تمہارا بھی وجود نہ ہوتا۔ یہ جو تم اپنی کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ جو میں جتنا بھی سوچ لو، سوچنے کے بعد آخر میں یہی سوچو کہ یہ میں ہوتا ہی نہیں اگر تمہارا باپ نہ ہوتا۔ وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ
فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ۔ اب اس کے بعد جو امام نے کہا بہت ہی اس کو آپ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جب تم اپنے اندر کوئی اچھی چیز دیکھو جو تمہیں تعجب پر ابھارے، جو تمہیں بہت خوش کر دے کہ مجھ میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، مجھ میں یہ اچھی چیز ہے، میں پروفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں اچھا بزنس مین ہوں، میں فلاں ہوں، میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، جب بھی تمہیں کوئی اچھا عمل اپنے سلسلے میں لگے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ تو ہمیشہ یہ سوچو کہ فَعَالَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تو اس نعمت کی اصل بنیاد اور جڑ کون ہے؟ تمہارا باپ ہے۔ جب بھی یہاں پہ تم آؤ تو یہی سوچو کہ اس نعمت کی اصل بنیاد کون ہے؟ تمہارا باپ ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اسی لیے باپ کے ہر حال میں جو ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، اور یہ تم کر بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ جس طریقے سے ماں کے سلسلے میں کہ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو انسان قادر نہیں ہے کہ نہ باپ کے محبت کو جبران کر سکتا ہے، نہ ماں کی محبت کو جبران کر سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اگر 2-4 منٹ ہے تو میں معاف کیجیے گا 2-4 منٹ اب ایک دو روایت ایک واقعہ اسی حوالے سے کہ ایک تو یہ امام کے حوالے سے، پھر 7ویں امام سے پوچھا کسی نے، 7ویں امام سے روایت ہے اور اصل در حقیقت روایت پیغمبر اسلام سے، کہ کسی شخص نے پوچھا پیغمبر اسلام سے کہ ما حق الوالد علی ولدہ، کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر کیا ہے؟ تو قالا، پہلا حق کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا لا یسمیہ باسمہ، پہلا حق باپ کا کیا ہے کہ اس کو اس کے نام سے نہ پکارے۔ آج ہمارے یہاں بہت فیشن ہے، خاص کر کے آپ دیکھیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی یا زہرہ مرضیہ کی زندگی، مثلا شوہر کو اس کے نام کے ساتھ اس طریقے سے بلاتے ہیں جیسے مثلا، لیکن یہ ادب اگر ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہوتا تو وہ جو انداز تخاطب ہے، جو بولنے کا طریقہ، وہ کبھی اس طریقے سے چینج نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کہ اس کو کبھی بھی اس کے اپنے باپ کو اس کے نام سے مت پکارنا۔ الحمدللہ یہ تو ہوتا ہے کہ الحمدللہ کوئی اپنے باپ کو جو اپنے نام سے اس کے نام سے نہیں پکارتا۔ ولا یمشی بین یدی، اور دوسرا یہ کہ اس کے آگے مت چلو کبھی بھی، یعنی کسی مرحلے پہ پہنچ جاؤ کسی بھی اس کے آگے نہ جاؤ۔ ولا یجلس قبل، اور اس سے پہلے کبھی بھی کسی مقام پہ نہ بیٹھو، جتنے بھی بڑے بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، کچھ بن جاؤ۔ اس کے بعد ولا، اور یہ جو آخری ہے یہ بہت اہم ہے کہ ولا یستصب لہ، اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر لوگ تمہارے باپ کو گالیاں دیں۔ یہ سب سے اہم ہے کہ انسان، یہ سب سے بڑا حق جو باپ کا ہے کہ کوئی آپ انسان ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ جو آپ کے باپ کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہرحال اب میں روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک واقعہ بس آخری مرحلے میں سنا کے اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ، میں نے اول کلام میں کہا تھا کہ باپ کی عزت اور احترام انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء کی سیرت میں آپ دیکھیں، مرحوم شہاب الدین، آپ نے نام سنا ہوگا، جو بھی قم گئے ہیں ان کے لائبریری کو بھی دیکھا ہوگا، ان کی قبر کو بھی دیکھا ہوگا انشاءاللہ، کہ فخر تشیع، اور جو ایسے تھے کہ نماز مغربین پڑھنے کے بعد گئے اور اطمینان سے جو ہے ان کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے بڑے معجزات اور کرامات ہیں۔ وہ خود اپنے قصے اور اپنی کہانی کو بتاتے کہ اگر میں کچھ ہوں، اولاً تو میں کچھ ہوں نہیں اتنا بڑا، یہ بھی خاکساری ہے، لیکن اگر دنیا والے مجھے کچھ تصور کرتے بھی ہیں تو وہ کس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے جوانی کے عالم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں تھا، ایک دن میں دوپہر میں پہنچا ماں کے پاس، اور پہنچنے کے بعد ماں نے کہا کھانا گرم ہے بیٹا، جاؤ اپنے والد صاحب کو بلا لو کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب میں گھر میں پہنچا تو دیکھا میرے والد بزرگوار تھکے ہوئے سو رہے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نے، ایک طرف ماں نے کہا کہ بلا کے لاؤ، یہ بھی حکم ہے، اور یہ کہ ماں کا حکم پہلے ماننا ہے، یہ بھی شریعت میں ہے، دوسری طرف باپ سویا ہوا ہے، اگر اور جیسے آدمی اگر بہت ایسا لگ رہا تھا کھراٹا لے رہے تھے، جو بھی آپ تعبیر کر رہے ہیں وہ انہوں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی نیند میں آئے، اور اس وقت جب انسان کچی نیند میں ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت اس کو اذیت ہوتی ہے اگر کوئی اٹھا دے تو میں سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں، اگر اٹھاتا ہوں تو یہ بھی بے ادبی ہے، اور اگر نہیں مانتا تو ماں ادھر کہتی ہیں کہ بھائی ان کو بلا کے لانا ہے۔ تو میں نے ایک ہیلا اور ایک ترکیب سوچا کہ کیسے کیا کیا جائے، کہ میں نزدیک پہنچا اور اپنے باپ کے تلوے کو، پیر کو بوسہ دینا شروع کیا، دھیرے 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 دھیرے،
اس بوسے کا اثر ہوا، چومنے کا اثر ہوا کہ میرے والد بزرگوار جاگ گئے. کہا کیا کر رہے بیٹا؟ کچھ نہیں، بس یہ چاہ رہا تھا کہ مشکل میرے سامنے آ گئی تھی. ماں کہہ رہی تھی کہ آپ کو بلا جائے، آپ سو رہے تھے. اب یہ میں بے ادبی محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے پیروں کو چوما جائے تاکہ آپ دھیرے دھیرے بیدار ہو جائیں. کہا کہ میرے والد بزرگوار کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے خوش ہو کے وہیں پہ انہوں نے دعا کیا کہ شہاب الدین، خدا جو ہے اس چیز کے بدلے میں تمہیں اہل بیت کا خادم قرار دے. یہ دعا بھی آپ دیکھیں، یہ ہے کہ ہمارے والدین کے لیے بھی یہ سیرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیسی کیسی دعائیں کریں. اس لیے روایت میں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں جتنا بھی ہو سکے، کہ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. لہٰذا یہ اس کے بعد وہ جب بھی اپنا سگنیچر بھی کرتے تھے تو ہمیشہ خادم اہل بیت. آج اتنی بڑی لائبریری، اتنی ان کی تحقیقات، اتنے ریسرچ، یہ کس چیز کا ہے نتیجہ؟ ایک باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. کہ آپ دیکھیں وہ شعراء آفاق شخصیت جو ہے ایک باپ کی دعا کے نتیجے میں. لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اب بہرحال یہ آخری جلسہ ہے اور ماہ رمضان کے آخری ایام بھی ہیں اور یہ ماہ رمضان رخصت بھی ہو رہا ہے. بہت جلدی گزر گیا اور پتہ نہیں ہم نے اپنی مغفرت کا سامان فراہم کیا یا نہیں کیا. لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے ابھی تک نہیں بخشا تو اب کم سے کم ہم ان بندوں پہ رحم کر اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اور دنیا میں آج ہر طرف یمن میں حملہ ہو رہا ہے، ایران پہ حملے کی تیاری ہے، سیریا میں مشکلات میں مسلمان ہیں، فلسطین کا تو آپ جانتے ہی ہیں غزہ کے کیا حالات ہیں. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار جو ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما اور پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، اور رہبر عظیم الشان آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی حفاظت فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. سب سے اہم دعا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر